فرعون نے خود کو خدا اس لیے کہا کیونکہ اس کے پاس ایسی طاقت، اختیار اور مطلق کنٹرول جمع ہو چکا تھا جس نے رفتہ رفتہ اس کے دل سے اللہ کا خوف، انسان ہونے کا احساس اور جواب دہی کا تصور ختم کر دیا تھا۔ قدیم مصر میں فرعون صرف ایک سیاسی حکمران نہیں تھا بلکہ اسے مذہبی تقدس بھی حاصل تھا۔ عوام کے ذہنوں میں یہ بات نسل در نسل بٹھا دی گئی تھی کہ فرعون سورج دیوتا کا نمائندہ ہے، زمین پر خداؤں کا سایہ ہے اور کائناتی نظام کو چلانے والا منتخب وجود ہے۔ یہی عقیدہ اس کے اقتدار کی بنیاد تھا۔ جب ایک انسان طویل عرصے تک لوگوں کی جان، مال، عزت، اولاد، روزی، عبادت اور عقیدے پر مکمل اختیار رکھے، جب اس کے حکم کو قانون، اس کی بات کو آخری فیصلہ اور اس کی مرضی کو تقدیر سمجھا جانے لگے، جب اس کے سامنے کوئی سوال کرنے کی جرت نہ کرے اور اختلاف کرنے والا فوراً سزا کا مستحق بن جائے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ سب سے بلند ہستی ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دربار میں لوگ خوف سے نظریں جھکا کر کھڑے رہتے ہیں، اس کے نام سے بچے سہم جاتے ہیں، عورتیں کانپتی ہیں اور مرد خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے ایک اشارے پر زندگیاں بچتی بھی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کے دل میں تکبر، غرور اور خدائی کا فریب گہرا ہوتا چلا گیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فرعون نے اعلان کیا، ان ارب اقامہ النیل، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ جملہ کسی ایک لمحے کے جنون کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ برسوں کی طاقت، مسلسل تزیم اور اندھی اطاعت کا انجام تھا۔ یہ ایک سوچا سمجھا سیاسی، نفسیاتی اور مذہبی اعلان تھا، کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ اگر لوگ ایک اللہ کو ماننے لگے تو اس کی خدائی، اس کا خوف، اس کی غلامی اور اس کا پورا نظام ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے اس نے خود کو خدا کہہ کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی کہ زندگی اور موت، رزق اور محرومی، عزت اور ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قدیم مصر کے مذہبی نظام میں کاہن، درباری، علماء اور حکمران سب فرعون کے اس دعوے کو مضبوط کرتے تھے۔ اس کے لیے مندر، مجسمے اور رسومات بنائی گئیں تاکہ عوام کا ایمان اللہ کی بجائے فرعون سے جڑ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام لے کر آئے اور فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو فرعون نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ پیغام اس کے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ توحید انسان کو آزاد کر دیتی ہے اور آزاد انسان کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتا۔ اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو سچ کا نبی ماننے کے بجائے انہیں جادوگر، فتنہ پرداز اور ریاست کا دشمن قرار دیا۔ اس نے عوام کو ڈرایا کہ اگر موسیٰ کامیاب ہو گئے تو تمہارا نظام بدل جائے گا، تمہاری طاقت چھن جائے گی اور تم غلام بن جاؤ گے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ غلامی خود فرعون کے نظام کا حصہ تھی۔ اس نے خوف کو ہتھیار بنایا، پروپیگنڈا پھیلایا اور دربار میں مقابلے کروائے تاکہ حق اور باطل کے فرق کو دھندلا دیا جائے۔ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے تو یہ لمحہ فرعون کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، کیونکہ اس کی خدائی کا دعویٰ اس کے اپنے نظام کے اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کے باوجود اس نے ضد نہ چھوڑی۔ اللہ نے فرعون کو بار بار مہلت دی، بار بار نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ پلٹ آئے، عصا کا اژدھا بن جانا، ہاتھ کا نورانی ہو جانا، قحط آنا، فصلوں کا تباہ ہونا، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور پانی کا خون بن جانا، یہ سب واضح نشانیاں تھیں۔ لیکن طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا انسان حق کو دیکھ کر بھی انکار کرتا ہے۔ ہر نشانی کے بعد فرعون وقتی طور پر وعدہ کرتا، مگر عذاب ہٹتے ہی پھر تکبر میں لوٹ آتا، کیونکہ جب انسان خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگے تو وہ اللہ کی بات کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اس کے دل پر مہر لگتی چلی جاتی ہے۔ آخرکار وہ وقت آیا جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکلے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے سمندر، بظاہر کوئی راستہ نہ تھا، مگر اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا، خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچ اور جھوٹ، رب اور جھوٹے خدا کا فرق پوری کائنات نے دیکھ لیا۔ لیکن فرعون پھر بھی نہ رکا۔ وہی فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، جو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، پانی اس پر بند کر دیا گیا۔ طاقت، لشکر، گھوڑے، ہتھیار سب بیکار ہو گئے۔ اس لمحے فرعون نے ایمان لانے کا اعلان کیا، لیکن یہ ایمان دل کی گہرائی سے نہیں بلکہ موت کے خوف سے نکلا ہوا اعتراف تھا، اس لیے اللہ نے اسے قبول نہ کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس کے جسم کو محفوظ رکھا گیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ جو انسان خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون کی لاش کا محفوظ رہنا ایک خاموش گواہی ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، خدائی کا دعویٰ ہمیشہ رسوائی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ صرف فرعون تک محدود نہیں، ہر وہ انسان جو خود کو قانون سے بالا، اخلاق سے آزاد اور جواب دہی سے بے نیاز سمجھنے لگے، وہ دراصل فرعونیت کے راستے
پر ہوتا ہے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو طاقت دولت اور عہدے کے نشے میں خود کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، جو سچ کو دبانے، سوال کرنے والوں کو خاموش کرانے اور خوف کے ذریعے حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون کی کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ طاقت عارضی ہے، اقتدار ایک امتحان ہے، اور اصل رب صرف اللہ ہے، جو چاہے تو ایک لمحے میں بادشاہ کو محتاج، ظالم کو عبرت اور جھوٹے خدا کو تاریخ کا سبق بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار فرعون کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان غرور سے بچے، توحید کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ عزت، طاقت اور نجات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔